إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللہ رب العزت اپنی حکمت کے حساب سے مختلف جگہوں کو اور مختلف انسانوں کو مختلف درجات عطا فرماتا ہے. ہمارے سامنے بنی آدم میں سے 1,00,000 اور کم و بیش 24,000 انبیاء کرام ہیں. ان سب سے افضل ترین مقام اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور جن 5 انبیاء کو اولو العزم من الرسل قرار دیا، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی 5 انبیاء ہیں. ان کو رسولوں میں سے بھی اہم مقام عطا فرمایا. اب یہ کہا جائے کہ نبی ہونے کے اعتبار سے تو سارے نبی ہیں، لیکن اس کی مرضی جس کو جتنا چاہے نواز دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے بخشنا تھا، یہ شرف عطا کرنا تھا، تو کہاں بلایا؟ کوہ طور پر، زمین پر ہی ایک پہاڑ پر بلایا. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرف سے نوازنے کی باری آئی تو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں بھی کافی ساری باتیں بتائی. حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قریب ترین جو مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے لیا. یہ اس کی مرضی. اور اسی طرح جگہوں میں سے بھی اللہ رب العزت جس جگہ کو چاہتا ہے مقام عطا کر دیتا ہے. زمین بہت بڑی ہے، خاص طور پر جو قرۂ ارضی ہے اس میں سے جتنی زمین پر ہم لوگ آباد ہیں، سمندروں والی پہاڑوں والی کو چھوڑ دیجئے، جس زمین پر ہم آباد ہیں وہ بھی بہت بڑی جگہ ہے. لیکن اس ساری زمین میں سے اللہ رب العزت نے کچھ جگہوں کو بڑا خاص مقام عطا فرما دیا اور انہیں شعائر اللہ کے شاعر قرار دیا. اور وہ شاعر کیا ہیں؟ ان شاعر میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ مقدس ترین مقام ہے بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ. اگر ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے. کعبۃ اللہ بھی ایک مسجد، اللہ کا گھر، اور اس کے چاروں طرف مسجد ہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسجد حرام قرار دیا. ہماری زبان میں ذرا حرام کے لفظ سے لوگ تھوڑا ہچکچاتے ہیں کہ یہ کیا نام ہوا مسجد حرام. تو یہ حرام یا نجس سے نہیں ہے،
یہ حرام حرمت سے، یہ حرام عزت سے، یہ اس کا مقام ہے کہ اس کا نام مسجد حرام، حرمت والی مسجد۔ مسجدیں ساری حرمت والی ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ حرمت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کعبہ والی مسجد حرام کو عطا فرمائی۔ اور دوسرے نمبر پر مسجدوں میں سے ہی مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ، اور صحیح حدیث کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے 1000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ کعبہ شریف میں 1 لاکھ اور مسجد نبوی میں 50,000۔ یہ حدیث ضعیف ہے معروف، اور اگر اتنا بھی مان لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ لیکن جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمائی ہے، اس کے اعتبار سے مسجد نبوی کی 1 نماز باہر کی مسجدوں کی 1000 نماز کے برابر ہے۔ اور مسجدوں میں سے ہی تیسری مسجد مسجد اقصی، اللہ رب العزت اسے مسلمانوں کی طرف واپس لوٹائے۔ مدتوں سے مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور بعض مسائل ایسے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، بعض مسائل ایسے ہیں کہ ایسے چٹکیوں میں حل کر لیتے ہیں۔ عالمی مسائل، عالمی سیاست کے مسائل دیکھتے دیکھتے حل ہو جاتے ہیں۔ کئی ملک نئے بنے، فوراً قبول ہو گئے، بن گئے، لیکن کئی مقامات ایسے ہیں کہ وہ 60 70 80 سال سے ایک عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن حل نہیں ہو رہا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان مقامات پر حق ہے مسلمانوں کا جو انہیں دیا نہیں جا رہا۔ انہی میں سے مسجد اقصی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات اسراء، رات کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ رب العزت نے پہنچایا براق کے ذریعے، اور اس میں 1 نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر، اور وہ بھی مسجد ہی ہے، لیکن دیکھیں ایک میں 1,00,000، ایک میں 50 یا صحیح تر حدیث کی روح سے 1000، اور ایک میں 500۔ اور اگر کوئی کسی بھی مسجد میں، دنیا بھر میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، کسی بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو اسے باجماعت پڑھ لے تو 25 نمازوں کا ثواب، اور دوسری حدیث کی روح سے 27 نمازوں کا ثواب۔ اور اگر صرف اکیلے آ کے پڑھ لیتا ہے تب بھی گھر کی نسبت، ڈیرے کی نسبت، جہاں کسی ضرورت کے تحت نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر مسجد میں آ کے پڑھتا ہے تو 10 گنا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت کی اپنی حکمت ہے، اپنی اس کی مرضی ہے، جس کو جو جگہ چاہے وہ مقام عطا کر دے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم یؤتہن نبی قبلی، مجھے 5 وہ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، کہیں بھی وقت ہو جائے نماز پڑھیں۔ دوسری امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، گرجا ہے تو گرجے میں جا کے ہی کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا، یہودیوں کا، اہل کتاب کے اپنے اپنے عبادت خانے، وہ اپنے عبادت خانے میں ہی عبادت کر سکتے تھے۔ ہمارے لیے اجازت ہے جہاں نماز کا وقت ہو مصلی بچھائیں اور نماز پڑھیں۔ گاڑیوں میں مصلی رکھے ہوتے ہیں نا لوگوں نے، اور یہ ہمارا
پاکستانی انڈین لوگوں کا اسپیشل تکلف ہے، آپ کبھی عربوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، جاتے جاتے کہیں بھی وقت ہوا ریت ہی ریت ہے، صحرا ہے، کوئی مصلی نہیں، کوئی چادر نہیں، وہ نماز پڑھ رہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، لیکن پھر ان میں سے یہ مقامات جو خاص ہیں ان کو اللہ رب العزت نے خاص مقام دے دیا۔ اگر دنیا پر سب سے مقدس ترین کوئی مقامات ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، پہلی 3 مسجدیں اور اس کے بعد یہ دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں مسجدیں۔ اللہ نے زمین میں سے ان حصوں کو ایک خاص عزت اور ایک خاص مقام دیا، اور مسجد کا مقام آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو ایک مسجد بنائے اللہ کے لیے، من بنا للہ، یہ نہ ہو کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے اور لوگ کیا کہیں گے، اتنی دولت کا مالک ہے اور مسجد بھی نہیں بنائی۔ من بنا للہ مسجدا للہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور یہ مسجد کتنی بڑی بنائے تب اللہ گھر دے گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جامع کنگ فہد جتنی مسجد ہی بنائے گا تو اللہ گھر دے گا جنت۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاع، قطاع یہ چھوٹی سی چڑیا، اگر کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب اتنی مسجد تو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر شخص بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اتنی مسجد ہوتی نہیں تو معنی کیا ہوگا؟ اگر کہیں کوئی مسجد بن رہی ہے جتنی توفیق ہے اس میں حصہ ڈالیں۔ اگر کہیں کوئی آ جائے نا کہ فلاں جگہ پروگرام ہونے والا ہے اور اس کے لیے ٹکٹ اتنا ہے، اپنا بھی، وائف کا بھی، بچوں کا بھی، سب کا ٹکٹ لے لیں کیونکہ وہاں کھیل تماشا، اور کہیں اعلان ہو جائے کہ بھائی کسی جگہ مسجد بن رہی ہے، اہل توحید کی مسجد ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالو، تو اس وقت بڑی مشکل سے ہاتھ جیب تک جاتا ہے، بہت زیادہ نہ صحیح، جتنی توفیق ہے حصہ ضرور ڈالیں۔ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کا حصہ تو بنا لیں۔ اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا، اور ان مسجدوں کو ہمارے یہاں یہ عادت ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر کے آ گئے، جوتا مسجد کے دروازے کے سامنے اتار کے اندر۔ مسجد کے آداب ہے نا۔ اب آپ نارمل ہیں، نکل آئے، دوسرے لوگوں کے جوتوں کے اوپر سے نکلے، اپنا بھی وہیں اتار گیا، اور ایک آدمی ہینڈی کیپ ہے، ایک آدمی ان جوتوں کے اوپر سے گزرے تو اسے خطرہ کہ کہیں گر نہ جائے، ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ ان کے لیے مشکلات مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر کے آ گیا۔ مسلمانوں کو اذیت دینا گناہ، ثواب کمانے کے لیے آیا اور گناہ بھی ساتھ لے لیا۔ ان چیزوں کا بطور خاص خیال رکھیں، اور صرف مسجد کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ مسجد کی صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں مسجد میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں پانی وافر مقدار میں موجود رہتا ہے، رمضان میں تو ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہوتی، لیکن غیر رمضان میں پانی موجود ہے۔ کبھی بائی چانس ہے کہ پانی آپ تلاش کریں اور مسجد میں نہ ملے، لیکن کتنی لاپرواہی ہے کہ چھوٹی بوتل یہ نہیں لیں گے، کارٹونوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بڑی بوتل کون سی ہے،
بڑے کارٹون کے بڑی بوتل نکالیں گے، آدھی پیئیں گے، آدھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور جب سے کرونا صاحب ہو کے گئے ہیں کوئی کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتا، مسلمان ہے تب بھی نہیں پیتے، صرف اس لیے کہ جھوٹا ہے، پتہ نہیں اس کو کرونا تھا نہیں تھا، ہے یا نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی وجہ سے آ گئی۔ اب کوئی جھوٹا پیتا نہیں، آپ آدھی بوتل پی کے رکھ کے چھوڑ کے چلے گئے، پانی بھی ضائع ہوا، اور عین امکان ہے کہ بعض دفعہ اس کا ڈھکن تھوڑا نرم رہ گیا، چلتے ہوئے کسی کا پاؤں آیا، مسجد میں پانی بھی بکھر گیا۔ آپ کو احتیاطاً ایک بوتل چلی ٹھیک ہے، مان لیا چھوٹی بوتل لے لی، پھر بھی ضرورت ہے پھر بھی لے لیں، بعد میں لے لیں۔ مسجد کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، نہ پانی ضائع ہو، نہ مسجد کی زینت میں، مسجد کے احترام میں نہ فرق آئے۔ مسجد کا اس قدر اللہ نے مقام بتایا ہے کہ جو آدمی مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام اس شخص کو دیا، آپ کے علم میں وہ معروف حدیث ہے۔ ایک کالے رنگ کی عورت، اور بعض روایت میں آتا ہے مرد، لیکن مشہور یہ ہے کہ کالے رنگ کی ایک بڑھیا تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ہر صحابی جو ہے وہ اپنی حد تک کوشش کرتا تھا کہ مسجد جو ہے وہ صاف رہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا نا کہ جمعہ کے دن یا جماعت کے بعد فوراً کوئی آدمی اٹھے، دیکھو ایک آدمی خالی بوتل لے کے ساری مسجد سے اکٹھی کر کے باہر لے کے جا رہا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے۔ وہ خاتون مسجد کا خیال رکھا کرتی تھی، فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ اب مسجد کی صفائی کرنے والی کوئی عورت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہ آئے، پتا ہے کہ تو مسجد کی صفائی، پوچھا وہ عورت خاتون کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی ہے، ہم نے جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگے کہ رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو، جیسے معروف آدمی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہیں۔ فرمایا مجھے ساتھ لے کے چلو اور مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھا، دعا کی۔ کتنا اہتمام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے، کیوں؟ کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، صرف ایک تعلق ہے کہ وہ مسجد نبوی کی خادم تھی، اور وہ صفائی کیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی، اور ہم صفائی کی بجائے ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں۔ مسجد میں آ کے صرف مسجد کے اندر ہی نہیں، باہر میں نے ذکر کیا کہ جوتے دروازے کے اندر، اور آج الحمدللہ گاڑیوں کا دور ہے، پیدل والی بات بھی نہیں، گاڑیاں اب یہاں اس مسجد میں آپ دیکھیں کہ کتنی پارکنگ ہے، اس طرف ایسے جیسے جنگل جتنی پارک، اس طرف پارک، پارک ہی پارک، لیکن مسجد کے قریب آنے کے چکر میں گاڑی پہ گاڑی چڑھائی ہوئی ہے، اور بعض گاڑیاں آپ یقیناً دیکھتے ہوں گے کہ اس نے آگے کئی گاڑیاں بند کر رکھی، اور اگر کوئی دو چار گاڑیاں بند کی ہوئی ہیں، نماز پڑھ کے کسی کو فوراً نکلنا ہے۔ ایک تو ہماری عادت ہے نا بہت بری سگریٹ پینے والوں کی کہ وہ سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہیں۔ ایک آدمی کو ضرورت ہے، مجبوری ہے، اسے نکلنا ہے، بعد جا کے دیکھا تو اس کی گاڑی بلاک کی ہوئی۔ اذیت ہوئی یا نہیں؟ ہمیں چاہیے کہ مسجد اور مسجد سے متعلقہ جگہیں، مسجدوں کے واش رومز ہیں، وضو خانے ہیں، وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حال کیا ہوا ہوتا ہے ہمارے لوگ۔ مسجد کا احترام، مسجد کا مقام جو ہے وہ ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسجد میں ہیں، مسجد کے دائیں بائیں پہنچ چکے ہیں۔ اور مسجد کے آداب میں سے ہی ایک ادب یہ ہے کہ میں چاہے کتنا پکا نمازی کیوں نہ ہوں، اور چاہے میرے پاس کتنی دولت بھی کیوں نہ ہو، میں مسجد میں امام کے دائیں بائیں قریب کہیں پہلی صف میں اپنے لیے جگہ خاص نہیں کر سکتا۔
ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے ہیں. یہاں تو الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہوتا، کہیں کہیں شاید ہوتا ہی ہوگا. مسجد میں آئے اور وضو بھی کرنا ہے، تھوڑے سے لیٹ چلو ہو گئے، ہوا کرتے تھے پہلی صف میں ہی. آئے باگے باگے آئے، آ کے اس جگہ پہ آ کے اپنا رومال اتارا، رکھ کے وضو کرنے چلے. جگہ بلاک کر لی نا اپنے لیے. اور جو لوگ وہ ٹوپی پہنتے ہیں کراکلی، وہ ٹوپی رکھ کے جائیں گے، کوئی دوسری ٹوپی رکھ کے جائے گا. مسجد میں کسی کا کسی جگہ کو اپنے لیے مخصوص کر لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کے ساتھ مثال دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کی کئی جانوروں کے ساتھ مثالیں دی ہیں. کچھ نمازی وہ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہی وہ یعنی سامنے والی گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے، اور آتے جاتے دائیں بائیں کسی نہ کسی نمازی پر بھی خبر رکھتے ہیں کہ یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جس طرح لومڑی کرتی ہے، یہ لومڑی والا انداز ہے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے نماز کے طریقے کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو سجدہ کریں گے تو ایسے کوہنیوں تک زمین میں رکھا ہوا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراش افتراش اپنی کوہنیوں تک بازوؤں کو زمین پہ بچھا لینا، فرمایا کہ یہ کتے کا بیٹھنا ہے. نمازی ہو کر اس طرح کی مثالیں. اور جس حاجی صاحب کی ہم ذکر کر رہے ہیں یا حجاج کرام کی، ایسے کام عموماً حجاج کرام کے ہاتھ ہوتے ہیں. پیسہ ہوتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے اور جگہ بھی اپنی خاص مسجد میں رکھی ہوئی ہے. حاجی صاحب نے جگہ مقرر کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام اونٹ کرتا ہے. اونٹ اپنے باڑے میں جس جگہ بیٹھتا ہے وہ وہیں بیٹھتا ہے، کسی دوسرے کو وہاں نہیں بیٹھنے دیتا. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح مسجد کے اندر اپنی جگہ مخصوص نہ کرو جس طرح کہ اونٹ اپنے لیے جگہ مخصوص کر لیتا ہے. اور ایک اور ہے جو نماز پڑھتے ہوئے اتنی سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ ٹھک ٹھک. آپ نے ایک روایت میں ہے کوا اور ایک میں ہے مرغا، مرغے یا کوے کے دانہ چگنے کی طرح. تو ایسے ہی کرتا ہے نا. ہمیں اپنی نماز کو اس انداز سے ادا کرنا چاہیے کہ ہماری تشبیہ کسی جانور تک نہ جائے، چاہے وہ حلال ہے یا حرام. مسجدوں کو اور نماز کے لیے خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ جو خاص طور پر مختلف قسم کے اذیت والے معاملات لوگ کرتے ہیں، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ایمان کی 72 شاخیں ہیں یا 70 سے زیادہ، ایک میں 60 سے زیادہ، اور ان میں سے سب سے کم ترین کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق. راستے میں پڑی کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دو. اب مسجد میں داخل ہونے لگے اور وہاں 200 جوتے پڑے ہوئے ہیں دروازے پر، تو کیا کریں گے؟ اب اگر ان کو آپ اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے تو آپ کی جماعت نہ کہیں چلی جائے. ہمیں چاہیے کہ خود ان چیزوں کا اہتمام کریں، خیال کریں. اور یہ ساری باتیں عموماً ہم کرتے رہتے ہیں یہاں اور آپ کے علم میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اللہ رب العزت نے مسجد کو بہت بڑا مقام دیا ہے، حتیٰ کہ دنیا داری کے معاملات کو مسجد میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. دنیا داری، ہماری بھینس چوری ہو گئی، ہماری بکری آ گئی، اور یہ چیزیں مسجد میں نہیں. حتیٰ کہ اگر کسی کی چیز گم ہو جائے تو وہ مسجد میں اعلان نہیں کر سکتا. ہمارے عموماً ویسے سننے میں آتا رہتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، اسپیکر لگا ہوا ہے، مرغی گم ہو گئی، بکری گم ہو گئی، یہ گم ہو گیا، وہ گم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو اسے کہو لا رد اللہ علیک، اللہ تمہاری یہ چیز تمہیں واپس نہ دے. آپ اندازہ کریں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کتنا سخت حکم دیا ہے، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کا دل کفار تک کے لیے نرم، مسلمان تو مسلمان، کفار تک کے لیے، جانوروں کے لیے۔ ایسے ایک دو نہیں، بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ آپ کافروں کے لیے رحمت للعالمین، جانوروں کے لیے رحمت للعالمین، کیڑوں مکوڑوں کے لیے، چیونٹیوں کے لیے رحمت للعالمین۔ لیکن جب یہاں باری آئی تو کہا مسجدیں ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اور تم اپنی چیزوں کا اعلان کر رہے ہو، اسے کہو لا ردہ اللہ علیک۔ اور اسی طرح اگر کوئی خرید و فروخت مسجد کے اندر کرتا ہے، ایک آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کتابیں، کبھی مسواک، کبھی کوئی نہ کوئی چیز مسجد کے دروازے کے باہر کوئی بیچ رہا ہے تو وہ مسجد کے دائرے سے باہر، لیکن اگر کوئی اندر آ کے بیچنا شروع کر دیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں برکت نہ ڈالے، اللہ تجھے اس تجارت سے فائدہ نہ پہنچائے۔ کیوں؟ کہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے تھیں اور تم نے اسے بازار بنا دیا، مارکیٹ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ موقع دیا ہوا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم خیال رکھیں، مسجد کا صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں، اور مسجدوں کی تعظیم جتنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر مسجدیں، کہیں بھی آپ نماز پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ جیسے مسجد میں آئے تھے، اگر اس کی کوئی مزید صفائی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس میں کوئی نئی چیز پھینک کے تو نہ جاؤ۔ مزید صفائی کا، آپ مسجد میں آئے، دیکھا کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اصول یہ ہے کہ اس چیز کو اٹھا دو۔ اور یہاں میں ایک بات ذکر کروں کہ ہمارے یہاں عموماً مسواک کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے، مسواک کی کچھ تھوڑا بہت اس میں سے نکلا تو وہ مسجد میں ہی یا تو تھو کر کے پھینک دیں گے یا ہاتھ سے نکال کے پھینک دیں گے۔ اللہ کے بندے، اس کو پکڑو، اور تمہارے پاس جیبیں ہیں کتنی، جیب میں ڈالو۔ حتیٰ کہ آپ کی اپنی مسواک نہیں، آپ نے مسجد میں کسی کی مسواک کا یا ٹشو کا کوئی پیس کچھ بھی دیکھا ہے، اسے اٹھاؤ، جیب میں ڈالو، باہر جا کے اس کو نکال دو، پھینک دو۔ اگر نیک نیتی سے آپ یہ بھی کریں تو یہ بھی تعظیم ہے شعائر اللہ کی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ یعنی متقی لوگ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب اگر یہ چاہیں کہ بیت اللہ کی زیارت اور حج کا موقع قریب آ رہا ہے، اصل میں آج ارادہ تو یہ تھا کہ حج کے مسائل بیان کیے جائیں، لیکن اچانک خطبے کا موضوع جو ہے وہ شاید آج ہی چینج ہو گیا۔ میرے علم میں دوسرا موضوع تھا اور میں اس کے لیے آپ کے لیے مکمل تیار ہو کے آیا تھا، لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حج سے پہلے ایک دن یہاں، اور ممکن ہے کہ اسلامک سینٹر کسی نہ کسی میں 1-2 دن ہو جائے، اور مئی کے آغاز میں ہی 2 دن انشاءاللہ آن لائن پاکستان میں ہوگا باذن اللہ۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا اعلان کا خیال رکھیں کہ یہ پروگرام کس دن ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں مساجد کا احترام کرنے، مساجد بنانے، مساجد کے بننے میں حصہ ڈالنے، مساجد کی مینٹیننس کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔